یعنی تبرکات کی جو اقسام ہیں، اور پھر ان کے موجود ہونے پر، اور جو اس میں کساد بازاری اور جو جیل سازی اور جو کچھ ہو رہا ہے، پورا ایک میدان ہے. یعنی ایک آپ 15-20 پروگراموں پہ ایک سیریز بنا سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جس روش پہ یہ پروگرام چلتے ہیں انشاءاللہ میری یہ خواہش پوری ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی کائنات میں سب سے بابرکت آدمی، سب سے خوبصورت آدمی، انسانوں میں سے سب سے بڑا ان سارے جہانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اچھا، آپ پہ جتنی برکتیں نازل ہوئیں، آپ سے جتنی برکتیں پھوٹیں کائنات میں، اس کا اور کہیں تصور نہیں کیا جا سکتا. اس بات میں بھی کسی کو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جہانوں میں سب سے زیادہ چاہا جانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ فداکار، سب سے زیادہ جانثار ساتھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر تھے، ایسے کہیں میسر نہیں ہیں. چنانچہ ان لوگوں نے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے چلنے پھرنے کو، آپ کے پہننے اوڑھنے کو، آپ کے کہنے کو، ایک ایک چیز کو اس قدر تفصیل سے محفوظ رکھا ہے کہ ہمیں آج بھی اگر ہم پوری یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ چیلنج کر لیں کہ کوئی ایک شخصیت کائنات میں ایک ایسی لے کے آئیں جس کے بارے میں اتنی تفصیلات ملتی ہوں کہ وہ مسکراتے ہیں تو ان کے اتنے دندان مبارک نظر آتے ہیں، وہ چلتے ہیں تو یوں چلتے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں تبرکات کی طرف. ایک ذات جو پوری کی پوری برکت ہے، اس ذات کے ساتھ جن چیزوں کو تمسک حاصل ہے، یا جن چیزوں کو ان سے توسل حاصل ہے، یا جو چیزوں ان کے استعمال میں رہی ہیں، ان میں برکت کیسے نہیں ہوگی؟ یعنی مجھے یہ ساری باتیں آپ بالکل اس لیے سوالات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بالکل اضافی قسم کی بات ہے کہ جی ان کی حیثیت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فداکار ساتھیوں نے جب آپ نے اپنے بال کٹوائے تھے تو کوئی بال زمین پہ گرنے نہیں دیا تھا. آپ جب حلق کرواتے تھے کوئی بال زمین پہ نہیں، آپ وضو فرماتے تھے قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں اترتا تھا. آپ کے استعمال شدہ کپڑے، آپ دیکھیں حضرت ابو طلحہ کو کہا کٹنگ کروائی کہ جی یہ آپ تقسیم کر دیں لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو تقسیم کر دو، تو اس تقسیم کا کوئی مقصد ہوگا نا، وہی برکت کا تسلسل. اس کے بعد آپ کے کپڑے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر آپ تشریف لے جاتے تھے اکثر، اور وہاں تشریف لے گئے اور جس مشکیزے سے پانی پیا، کھڑے ہو کے جہاں ہونٹ مبارک لگا کے پانی پیا، حضرت ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ حصہ کاٹ کے بطور تبرک رکھ لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ جی مجھے اپنی قمیض عنایت فرمائیں، کسی نے کہا مجھے اپنے نالین مبارک. ان نالین اور اس ایک بال کے اوپر اس وقت پورا ملک کھڑا ہے، اور اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. وہ جوتے عالم کا تاج بنے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک. اور ان کی ابتدائی ترین حفاظت ظاہر ہے کہ آپ کے فداکار ساتھیوں نے کی، اور اپنے گھروں میں کی، اور بہت محبت سے کی، بہت زیادہ مال دے کے ایک دوسرے سے چیزیں خرید لیتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.